حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ۔ شب ابی طالب کی دردناک داستاں، معاہدہ اور سختیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ان کے لیے اب شہر میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بنی ہاشم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عہد کی پاسداری کا امتحان ہے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی بچے بنی ہاشم کا واحد خاندان ہے جس نے اس مشکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ قریش کے ساتھ مکہ ہی میں موجود ہیں، اس بائیکاٹ میں برابر کا شریک اور اپنے عمل پر فخر کرتا ہے۔ مکہ کے ارد گرد خشک پتھروں کے پہاڑ میں کسی پھلدار درخت کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بنی ہاشم سے خرید و فروخت نہ کرنے کی شرط بھی نافذ ہو چکی ہے، اس لیے بنی ہاشم کے پاس شیب میں جانے سے پہلے کوئی انتظام کرنا یا خوراک ذخیرہ کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مکہ کے بڑے اور عمدہ گھروں میں سے ایک ہے۔ ہنستے بستے گھر چھوڑ کر کھلے میدان میں رہنا آسان نہیں ہے، اب گھروں کی بجائے خیموں میں رہنا پڑے گا۔ موسم کی شدت خیموں میں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اپنا گھر جیسی آسانی ہے نہ تحفظ کا احساس، جہاں تو صرف صبر اور مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ ان حالات میں دن گزارنا آسان نہیں، رات آتی ہے تو کٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ویرانہ ہے، پریشانی اور خشک پہاڑ زندگی ایک مصیبت نظر آ رہی ہے، لیکن قبیلے کے ساتھ قریش نے شب ابی طالب کی طرف سے آنے والے راستوں پر اپنے غلاموں کو بٹھا دیا تاکہ کھانے پینے کا سامان بنی ہاشم تک نہ پہنچ سکے اور وہ اذیت میں رہیں۔ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کا حوصلہ توڑنا چاہتے ہیں تاکہ یہ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حوالے کرنے پر تیار ہو جائیں۔ قریش کو یقین ہے کہ اس بار وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ گرمی سے یہ سردی اور سردی سے گرمی کا موسم آ گیا۔ گزرا ہوا سال تمام تکلیفوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کی ہمت نہیں توڑ سکا۔ درد دل رکھنے والا کوئی شخص کبھی کھانے پینے کا سامان اگر شیبے میں پہنچانے کی کوشش کرے تو قریش مکہ اس کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے۔ باپ جیسے چچا ابی طالب کو فکر رہتی کہ قریش رات کے اندھیرے میں حملہ کر کے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ قریش سرداروں کی دھمکی ابی طالب کے ذہن میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے ایک خوبصورت انتظام کیا ہے۔ شام ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب اپنے اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ اندھیرا گہرا ہونے پر ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، انہیں ان کے بستر سے اٹھا کر کسی دوسرے کے بستر پہ لٹا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بستر پر کبھی اپنا بیٹا، کبھی بھائی، کبھی بھتیجا سلا دیتے ہیں۔ ایسا ایک ہی رات میں کئی بار کرتے ہیں۔ یوں ابی طالب کسی کو علم نہیں ہونے دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بستر پر سو رہے ہیں۔ ایسا کرنے سے ابی طالب کا مقصد یہ ہے کہ کہیں رات کی تاریکی میں اگر کوئی حملہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں۔ کیا باپ کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ کوئی عزیز ہوتا ہے؟ کیا بھتیجا بیٹے یا بھائی سے زیادہ اہم ہوتا ہے؟ یہاں تو معاملہ رسول اللہ کا ہے۔ چچا جانتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ صرف بھتیجا نہیں، ان کی حفاظت کی خاطر تو سب سختیاں کاٹی جا رہی ہیں۔ قریش نے مکمل اہتمام کیا ہے بنی ہاشم تک کسی قسم کا مال و تجارت نہ پہنچ سکے۔ انہوں نے دوسرے شہروں سے مکہ آنے والے تاجروں کو بنی ہاشم سے تجارت کرنے کے لیے منع کر رکھا ہے۔ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے
बनी हाशिम से तिजारत करने वाला अपना माल मक्का की मंडियों में नहीं बेच सकता। अगर कोई हमसे तिजारत करना चाहे तो बनी हाशिम को अपना माल बेचे और ना इनसे कोई माल खरीदे, इसी में भलाई है। वलीद बिन मगीरा निहायत अमीर सरदार है। इसने कुरैश से कहा, बनी हाशमी में से जिसे भी खाने पीने की चीज़ें खरीदते देखो, पेमेंट बढ़ाकर फ़ौरन खरीद लो, इसे खरीदने का मौका ना दो। अगर तुम में से किसी के पास माल खरीदने के लिए रकम ना हो तो इस खरीद के लिए नकद रकम मैं अदा करूँगा। कुरैश ऐसा ही करते हैं, बाहर से आने वाले ताजरों से सारा माल खरीद लेते हैं और बनी हाशिम को मौका ही नहीं देते कि वो कुछ खरीद सकें। इन दिनों तिजारत का सामान लेकर मक्का अपने आने वालों को बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। बाज़ औक़ात इन्होंने अपने माल की कई गुना ज़्यादा कीमत मिल जाती है। शीब अबी तौलब में मौजूद बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो भूखे से लगते हैं, जिनकी आवाज़ सुनकर कुरैश के कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ तकलीफ़ महसूस करते हैं। हज के दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शीब से निकलकर लोगों से मिले और उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। हज के दिन गुजरने के बाद बनी हाशिम के तमाम लोग और दूसरे आज़ाद मुस्लिम शीब में महसूर हैं। मुसलमानों की बड़ी तादाद बाइकआउट से पहले ही हबशा हिजरत कर चुकी है। गिनती के चंद मुसलमान जो गुलाम हैं या मजबूर मक्का में मौजूद हैं। मक्का में रहने वाले तमाम कुरैशी कबीलों की मुखालफत और दुश्मनी की वजह से इनके लिए बनी हाशिम की मदद करना मुमकिन नहीं। मक्का में रहने वाले ऐसे लोग जिन्हें बनी हाशिम की तकलीफ़ का एहसास है, चोरी छुपे खाने पीने का कुछ सामान शीब में पहुंचाने में कामयाब भी हो जाएं, तो इनकी मिकदार इतनी कम है, चंद दिन के लिए भी नाकाफ़ी होती है। तिजारी सरगर्मियां ना होने की वजह से बनी हाशिम के पास पैसों की कमी पर हर वक्त कुरैश बनी हाशिम को मुश्किल तरीन हालात में रखने में कामयाब है। इन्हें इंतज़ार है कि कब बनी हाशिम का हौसला टूटे और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके हवाले कर दें। कुरैश को अपनी कामयाबी का यकीन है। शीब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनका ख़ानदान दरख्तों के पत्ते और जानवरों की खालें उबालकर खाने पर मजबूर हैं। सीरत नबी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।